بہت بڑی فضیلت شوال کے مہینے کو اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اس میں 6 نفلی روزے رکھے جاتے ہیں جن کو شوال کے روزے کہا جاتا ہے، شوال کے روزے کہا جاتا ہے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کان کصیام الدہر، اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہو گیا ہے۔ کان کصیام الدہر، گویا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھتا رہا، اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، و6 من شوال، اور شوال کے روزے رکھے 6 دن، فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اور ان روزوں کی ادائیگی یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اور پورے سال کے روزے رکھنے کا حساب اس طور پر ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ 30 روزوں کے برابر اجر ثواب اپنے فضل اور کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ اور شوال کے 6 روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون الحسنۃ بعشر امثالھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب 30 دن رمضان کے ہو گئے ہیں اور 6 دن شوال کے ہو گئے تو یہ 36 ہو گئے، اور 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دو تو یہ 360 ہو گئے۔ اور جو قمری سال ہوتا ہے تو یہ 360 دن سے کم ہوتا ہے۔ گویا لہٰذا جو مومن مسلمان رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے 360 دن کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ مومن مسلمان 360 دن کے برابر روزے رکھتا رہا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا ہم مومن مسلمانوں کو چاہیے کہ شوال کے مہینے کا احترام کریں۔ جب رمضان رخصت ہو گیا ہے تو رمضان ایک پیغام بھی چھوڑ گیا ہے کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں اور عید الفطر کا دن آ گیا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن جو اصلاحی کورس رمضان کے مہینے میں پورا ہو گیا مومن مسلمان کا، اسی اصلاحی کورس پر اپنا سارا سال گزارنا ہے اگلے رمضان تک۔ اگلے رمضان تک جو تم فرض نماز کا اہتمام کرتے رہے، نوافل کا اہتمام کرتے رہے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرتے رہے، ذکر وظائف کا اہتمام کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، لہٰذا کوشش کرو کہ جن چیزوں کا اہتمام تو نے پورے مہینہ کیا ہے ان چیزوں کو پورے سال چلائے رکھو اور اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو اور کوشش کرتے رہو کہ میں اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن مجھے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام مجھے کرنا ہے، وظائف کا اہتمام کرنا ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی ہم بتا دیں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہ جو وظائف اور نیک اور صالح اعمال رمضان میں کیا کرتے تھے تو وہ پورا سال اگلے رمضان تک ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب مومن مسلمان ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے وجود بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ہم ارادہ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ ہمارے دل میں نفس شیطان نے ایک ڈر بٹھا دیا ہے، کیسے عشاء کی نماز پڑھوں گا، کہ عشاء اور صبح کی نماز کیسے پڑھوں گا۔ ہمارے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنا دیا نفس شیطان نے اور ایک ڈر بٹھا دیا ہے، جیسے ہم دنیاوی کام کے لیے اور اسی طرح دنیا داری کے لیے ہر کام میں رسک لے کر آگے بڑھتے ہیں،
اسی طرح دین اور دینداری کے کام میں رزق مت لو لیکن ہمت سے کام لو۔ ولا حرج فی الدین، دین اور دینداری میں حرج اور مشقت اور تکلیف نہیں ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس ہم نے اپنے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنایا ہوا ہے کہ دین اور دینداری بہت مشکل ہے۔ 5 وقت نماز ہے، بس وضو کرو، کپڑے پاک رکھو اور نماز پڑھ لو۔ اس میں کون سا جا کر کشمیر کے بارڈر پر لڑنا ہے اور گولے برس رہے ہیں؟ یہی طریقہ ہے۔ ظہر کے نماز کے لیے ارادہ کرو کہ بس مجھے اپنے کام سمیٹنے آگے پیچھے ہونا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ جب دل و دماغ میں کر لیا، اس وقت کو اللہ تعالیٰ تمہیں فارغ کر دیں گے۔ اور یہ کہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دے، اب جاؤ نماز کی۔ اسی طرح عصر تو ایک ٹائم ٹیبل بھی ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو اعمال کرتے رہے پورے سال اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کر لیں، اور گھروں میں بھی بتا دیں کہ شوال کے جو 6 دن ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ شوال کے 6 دن ہیں، 6 نفلی روزے ہیں، یہ آپ ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑ کر، ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑ کر تب بھی جائز ہے۔ آپ مسلسل 6 دن رکھیں تب بھی جائز ہے، مہینے کے شروع میں رکھیں تب بھی جائز ہے، مہینے کے درمیان میں رکھیں تب بھی جائز ہے، مہینے کے آخر میں رکھیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کرے کہ شوال کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا کی نیت کر لے اور شوال کے روزوں کی نفل نیت بھی کر لے، دونوں نہیں ہو سکتے، ایک ہوگا۔ اگر آپ کے ذمہ پر فرض روزے ہیں، آپ کہتے ہیں فرض روزے بعد میں کر لوں گا اور شوال کے 6 دن روزہ رکھ لوں گا، فرض تو ویسے بھی قضا ہو چکے ہیں، گھروں میں جو عورتیں ہیں ان سے لازمی طور فرض قضا ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ فرض پیچھے کر لیں، شوال کے 6 دن آگے کر لیں، بعد میں فرض ادا کر لیں، تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر فرض پہلے کر لیا اور شوال کا مہینہ نکل گیا تو یہ شوال کے مہینے واپس نہیں آ سکتے، اگلے سال جب شوال آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔